بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر ہونے والے معجزات۔ حضرت شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے سلسلے میں آیات و کرامات بے شمار ہیں، جن میں سے چند ایک یہ ہیں کہ ایوان کسرا لرز اٹھا، اس کے 14 کنگرے گر گئے، دریا سادہ خشک ہو گیا اور اس کا پانی زیر زمین چلا گیا، اور رود خانہ سادہ جسے وادی سادہ کہتے ہیں جاری ہو گیا، حالانکہ اس سے قبل اسے منقطع ہوئے 1000 سال کا عرصہ گزر چکا تھا۔ فارسیوں کا آتش گدا بجھ گیا جو 1000 سال سے گرم تھا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب پیدا ہوئے تو اللہ تعالیٰ نے آپ کو پاکیزہ بدن اور تیز کستوری کی طرح خوشبودار چہرہ، نورانی آنکھیں، سرمگیں دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت درخشاں پیدا فرمایا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت پر اللہ تعالیٰ نے آپ کی والدہ ماجدہ پر ایک روشن بادل ظاہر فرمایا، جس میں روشنی کے ساتھ گھوڑوں کے بن بنانے اور پرندوں کے اڑنے کی آوازیں تھیں، کچھ انسانوں کی بولیاں تھیں، اور اعلان ہوا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو مشرق و مغرب اور سمندروں کی بھی سیر کراؤ، تاکہ تمام کائنات کو ان کا نام حلیہ اور ان کی صفت معلوم ہو جائے۔ ان کو تمام جاندار مخلوق یعنی جن، وانس، ملائکہ اور چرندوں پرندوں کے سامنے پیش کرو، اور تمام انبیاء کرام کے اخلاق حسنہ سے مزین کرو۔ اور اس کے بعد وہ بادل چھٹ گئے، ستارے قریب آ گئے، اور منادی نے اعلان کیا کہ واہ واہ، کیا خوب! محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تمام دنیا پر قبضہ دے دیا، اور کائنات عالم کی کوئی چیز باقی نہیں رہی جو ان کے قبضہ، اقتدار و غلبہ اطاعت میں نہ ہو۔ پھر 3 شخص نظر آئے، ایک کے ہاتھ میں چاندی کا لوٹا، دوسرے کے ہاتھ میں سبز زمرد کا تشت، تیسرے کے ہاتھ میں ایک چمکدار انگوٹھی تھی۔ انگوٹھی کو 7 مرتبہ دھو کر حضور اکرم کے دونوں شانوں کے درمیان مہر نبوت لگا دی، پھر آپ کو ریشمی کپڑے میں لپیٹ کر آپ کی والدہ ماجدہ کے سپرد کر دیا۔ ولادت باسعادت کے وقت غیب سے عجیب و غریب امور ظاہر ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نور سے حرم شریف کی پشت زمین اور ٹیلے روشن ہو گئے، اور آپ کے ساتھ ایک ایسا نور خارج ہوا کہ شام کے محلات نظر آ گئے۔ آسمانوں پر پہلے شیاطین چلے جاتے تھے اور کاہنوں کو بعض مغنیات کی خبر دے دیتے تھے، اور وہ لوگوں کو کچھ اپنی طرف سے ملا کر بتا دیا کرتے تھے، لیکن حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے آسمانوں میں ان کا آنا جانا بند ہو گیا، اور آسمانوں کی حفاظت شہاب ثاقب کے ذمہ کر دی گئی۔ اس طرح وحی اور غیر وحی میں غلط ملت ہو جانے کا اندیشہ جاتا رہا۔ بحیر سادہ جو ہمدان و قوم کے درمیان تھا وہ بالکل خشک ہو گیا، اور وادی سادہ جو شام و کوفہ کے درمیان بالکل خشک پڑی تھی، لباب بہنے لگے۔